السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ تو آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو 30 غلطیاں جو ہمیں رمضان میں نہیں کرنی چاہیے، 30 کامن مسٹیکس ان رمضان۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت، پاکیزگی، روحانیت حاصل کرنے کا اور گناہوں سے توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان نادانی یا غفلت کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں اور جن سے رمضان کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان میں ہونے والی عام غلطیوں کو سمجھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ یہ پاک مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں مل سکیں۔ تو 30 کامن مسٹیک بتانے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتی ہوں، اگر آپ ہمارے چینل دینی جانکاری پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل دینی جانکاری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے بتاتی ہوں وہ 30 کامن مسٹیکس کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 پر ہے فجر کی اذان کے بعد بھی کھانا جاری رکھنا۔ فجر کی اذان کے بعد سحری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں دیری کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اسے دیری سے ادا کرنا گناہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے تلاوت قرآن شریف کو چھوڑ دینا یا کم کرنا۔ قرآن شریف رمضان میں ہی نازل ہوا ہے اور رمضان میں اس کی تلاوت کو بہت عظیم عبادت مانا گیا ہے، اس لیے بڑے بڑے بزرگان دین اس مہینے میں دوسری عبادتوں کو کم کر کے قرآن شریف کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے تھے۔ نمبر 4 پر ہے سحری جلدی کرنا یا چھوڑ دینا۔ سحری کو آخری وقت تک کرنا سنت ہے، سحری نہ کرنے سے روزے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے افطار میں دیری کرنا۔ افطار کو دیر سے کرنا سنت کے خلاف ہے، سورج ڈوبتے ہی افطار کر لینا چاہیے۔ نمبر 6 پر ہے افطار کے بعد یہ دعا نہ پڑھنا، ذهب الظما وبطل العرق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے پیاس بجھ گئی، نسیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ ثواب مکمل ہو گیا۔ آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں ابو داؤد پیج نمبر 2357 میں۔ نمبر 7 پر ہے افطار میں حد سے زیادہ کھانا۔ افطار میں زیادہ کھانا روزے کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے، زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے تراویح کو بوجھ سمجھنا اور جلدی جلدی ادا کرنا۔ تراویح نماز اطمینان اور سکون سے پڑھنی چاہیے، تراویح کی نماز جلدی پڑھنے سے ثواب میں کمی آتی ہے۔ نمبر 9 پر ہے تراویح نماز کے دوران بات چیت کرنا۔ تراویح کے وقت امام صاحب کے پیچھے بیٹھ کر بات چیت کرنا عبادت کے خلاف ہے، اس میں توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 پر ہے شب قدر صرف 27ویں رات کو ہی سمجھنا، جبکہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ نمبر 11 پر ہے رات بھر جاگنا اور فجر کی نماز قضا کر دینا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ نمبر 12 پر ہے دن کی دوسری نمازیں بھی چھوڑ دینا۔ رمضان میں فرض نمازیں چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 13 پر ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنا۔ جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 14 پر ہے زکوٰۃ کی غلط کیلکولیشن کرنا۔ یہ غلطی عام طور سے ان لوگوں سے ہو جاتی ہے جو زکوٰۃ کے بارے میں ٹھیک سے جانکاری نہیں رکھتے، کچھ غلط نہ ہو جائے اس لیے مالیت نکال کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 15 پر ہے غیبت کرنا۔ قرآن میں ہے کہ غیبت ایسا ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سورہ الحجرات میں۔ نمبر 16 پر ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے سے روزے کی روح کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 17 پر ہے گالی دینا یا بدتمیزی کرنا۔ روزے میں اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ نمبر 18 پر ہے اشلیل باتوں کا استعمال کرنا۔ اشلیل اور گندی باتوں سے روزہ کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 19 پر ہے گوسپ کرنا۔ گپ شپ اور بیکار کی باتوں میں ٹائم برباد نہیں کرنا چاہیے، جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہے، اس سے روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 20 پر ہے میوزک سننا اور اشلیل پروگرام دیکھنا۔ اپنے آنکھوں اور کانوں کو بھی حرام چیزوں سے بچا کر رکھیں۔ کانوں اور آنکھوں سے کوئی حرام چیز داخل نہ ہو کیونکہ حرام چیزیں روزے کی پاکیزگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 21 پر ہے غلط کتابیں ریڈ کرنا،
यानी कि गलत किताबें पढ़ना मना है। नंबर 22 पर है गलत वेबसाइट पर जाना, हराम वेबसाइट पर जाना गुनाह है। नंबर 23 पर है फिजूल खर्ची करना और खाने की बर्बादी करना। फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं और खाने की बर्बादी से अल्लाह ताला नाराज होता है। नंबर 24 पर है दिन में सोना और रात में जागना। दिन में सोना और रात में जागना रोजे के मकसद के खिलाफ है। नंबर 25 पर है बेकार की सोशलाइजिंग करना। रमजान का वक्त इबादत के लिए है, इसको इधर उधर घूमकर बर्बाद ना करें बल्कि अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत बनाइए। नंबर 26 पर है वक्त को खेल और मनोरंजन में बर्बाद करना। वक्त का सही इस्तेमाल रोजे के दौरान इबादत में ही होता है। नंबर 27 पर है गुस्सा करना और दूसरों पर चिल्लाना। रोजे के दौरान गुस्सा करना और दूसरों पर चिल्लाना रोजे की पाकीज़गी को खत्म कर सकता है। हदीस में है कि जब तुम में से कोई रोजा रखे तो उसे ना बदतमीजी करनी चाहिए और ना ही शोर। अगर कोई उसे गाली दे या झगड़ा करे तो उसे कहना चाहिए कि मैं रोजे से हूँ। आप इस हदीस को देख सकते हैं सही बुखारी पेज नंबर 1904 में। नंबर 28 पर है इफ्तार पार्टियों में ज्यादा खर्च करना। दिखावे के लिए इफ्तार पार्टी करना गलत है, बल्कि ऐसे लोगों को इफ्तार जरूर कराना चाहिए जिनके पास इफ्तार और सहरी के लिए शायद इंतजाम नहीं हो पाता है। तो उन्हीं के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो किसी रोजेदार को इफ्तार करवाएगा तो उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा। आप इस हदीस को देख सकते हैं सुनन तिरमिजी शरीफ पेज नंबर 807 में। नंबर 29 पर है खाना पकाने में औरतों पर बोझ डालना। घर की औरतों को जरूरत से ज्यादा काम में जैसे इफ्तार और सहरी के किस्म पकवान में लगवाना गलत है, क्योंकि इससे उनको नमाजों और इबादतों के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। और नंबर 30 पर है आखिरी 10 दिनों को शॉपिंग करना और ईद की तैयारी में बर्बाद करना। आखिरी 10 दिन इबादत के लिए है, इसलिए इसमें शब कद्र रखी गई है और खासकर ईद का चांद निकलते ही लैलतुल जाइजा इनाम की रात शुरू हो जाती है, जिसमें रोजेदारों को पूरे महीने के नेक कामों का इनाम मिलता है और दुआएं कबूल होती है। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। कुल मिलाकर रमजान का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स की इस्लाह करना भी है, तकवा, परहेजगारी और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है। इसलिए रमजान में नेकियों की तरफ बढ़िए, गलतियों और गुनाहों से बचिए और अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत को हासिल करिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को जरूर सीखने को मिला होगा। आपके जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, सभी को आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर एक और हदीस और नात शरीफ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।